بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی ہم پڑھ رہے تھے، تو غزوہ حنین کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ بیوم حنین اذا جبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ الی قول غفور الرحیم۔ اور یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہیں تمہاری کثرت نے کیا کہتے ہیں تعجب میں ڈالا، اچھی لگی، اور فلم تغن عنکم شیئا، اور اس چیز نے تمہیں کچھ کفایت نہ کیا، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم نے پیٹھ پھیری اس حال میں کہ تم پیٹھ دکھانے والے تھے، ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اطمینان، اپنا سکون، اپنی رحمت اتاری، الی قول غفور الرحیم۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ جو طرز عمل ہے کہ بھئی جو باب قائم کر رہے ہیں اگر اس سے متعلقہ کوئی آیت آتی ہے تو باب کے اندر لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ اشارہ دے دیا کہ آپ جو ہیں فلاں آیت ہے، آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کی جو تفسیر ہے اس آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو شارٹ کر کے یہاں پہ لکھ دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے پیچھے فتح مکہ ہم نے پڑھا ہے، تو فتح مکہ میں کیا ہوا تھا؟ مکہ فتح کر لیا، جو عربوں میں جس کی ایک بڑی اور بنیادی حیثیت تھی۔ اب ساتھ ہی کچھ لوگ ہیں جیسا کہ انہوں نے بھی حاشیے میں ادھر اشارہ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا لو بے اے خام خواہ، یہ مسلمان یہ کہاں سے چلے تھے، اور مکہ والے جو ہیں انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، بزدلی دکھائی ہے۔ یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں بھائی، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، تو انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، ایم خام خواہ لمبے بہ گئے ہیں، کوئی لڑائی چھڑائی نہیں انہوں نے کی، دروازے باندھے ہوئے کھڑکیاں، آوازیں آئی جا رہی ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے جہاں لڑائی چھڑائیاں ہوتی ہیں تو وہاں جو ہے نا اپنے آپ کو بندہ جو ہے نا وہ چکنا رکھتا ہے، دائیں بائیں خبریں جو ہیں وہ انسان کو لینا پڑتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جناب بندہ آرام سکون سے رہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو مخالف آ کر پھر آپ کو دھر لیں گے۔ آپ کو پتہ چلا بھی وہاں فلاں فلاں ایسے ایسے لوگ ہیں اور وہ جمع ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ یہ ادھر ان کی اتنی ضرورت ہوئی ہمارے پاس ہیں، ہم ہی ان کے پاس چلتے ہیں، آجو پترو۔ تو پھر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہاں نیچے آگے لکھی ہوئی ہیں۔ اب نمبر 5 حاشیے میں یہ لکھتے ہیں، قسطلانی نے کہا خرج الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ 60 خلون من شوال، اللہ کے نبی ان کی طرف نکلے تھے 6 تاریخ کو، یعنی 6 دن جب گزر چکے شوال سے، لما بلغہ، جب آپ کو یہ بات پہنچی کہ ان مالک ابن عوف النصریہ، یہ نظریہ میرا خیال ہے، جمع القبائل من حوازن، اس نے حوازن کے کچھ قبیلوں کو جمع کیا ہے مالک ابن عوف النصری نے، ووافقہ علی ذالک ثقفیون، یعنی حوازن اور قبیلے حوازن اور ثقیف، آپ کتابوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے نا حوازن اور ثقیف کے قبائل، وقصدوا محاربۃ المسلمین، اور انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ کیا، وکان المسلمون 12,000 وحوازن وثقیف 4,000، مسلمان 12,000 تھے اور وہ لوگ 4,000 تھے۔ فقد روى یونس بن بکیر عن الربیع بن انس قال قال رجل یوم حنین، ایک آدمی نے حنین کے دن کہہ دیا لن نغلب اليوم من قلت، ٹھیک ہے، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے، ہرگز ہم مغلوب نہیں ہوں گے، من قلت، قلت کی وجہ سے، فشق ذلك علی النبی، یہ بات اللہ کے نبی پر دشوار گزری ہے، فکانت الہزیمۃ، تو جو شکست ہے وہ اس وجہ سے ہوئی تھی۔ انتہا۔ چلیں جی پڑھیں۔ اب یہ سارے واقعات ہیں نا، پھر وہی بات امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے آئیں گے جاتے ہوئے، اور ضمن میں کوئی جو واقعات پیش آئے یا اس سے متعلقہ بعد میں جو واقعات پیش آئے وہ آگے سارے ان کو مینشن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں انہوں نے کیا ہوا، یہ ایک طرح کا نقص ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا کہتے ہیں نا ہالسٹک پکچر، جو اجتماعی جو تصویر ہے وہ منظر کشی کی ہو، ٹھیک ہے، کلیئر کٹ، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو نقص ہوتا ہے نا یہ تقریباً رہتا ہی ہے، جب آپ ابتدا میں کوئی کام کرتے ہیں
آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے تو آپ پھر ایسے ایسے جو چیزیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں اس میں جدت آتی ہے اور نئی نئی چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک فطرتی چیز ہے. اب یہ اس میں جغرافیہ نہیں پریزنٹ کیا گیا کہ بھئی محلے کو بیان کیا ہو, فاصلہ بیان کیا ہو, جغرافیہ بیان کیا ہو سارا, اور ان کا جو قبیلہ, ان کا پس منظر, مطلب یہ ساری ایسی چیزیں نہیں ہیں. چلیں جی. ہمیں اسماعیل نے خبر دی, انہوں نے کہا میں نے دیکھا عبداللہ بن ابی اوفا کے ہاتھ میں ضربتاً ایک کیا کہتے ہیں تلوار کا نشان. انہوں نے کہا ضربت و امان نبی, یہ مجھے لگا تھا مجھے مارا گیا لفظی ترجمہ اللہ کے نبی کے ساتھ یوم حنین, حنین کے دن. قول تو میں نے کہا شہید تھا حنین, آپ حنین میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا قبل ذالک, اس سے پہلے بھی میں حاضر ہوا ہوں. چلیں, یہ لکھا ہوا نمبر 7 میں باب المشاہد الحدیبیہ. ٹھیک ہے, پہلے جہاں پہ وہ پہلی لڑائی جس میں وہ حاضر ہوئے تھے یا جنگ, وہ حدیبیہ تھی. حاضر ہونے کی پہلی جگہ حدیبیہ تھی. مطلب یہ ہے بیسیکلی لڑنے کے لیے تو نہیں گیا تھے جیسے ہم نے پیچھے بات کی, لیکن تیار تھے کہ اگر مسئلہ بنا تو ہم لڑیں گے. چلیں. آپ نے تیاری نہیں کی. میں نے سنا برا سے وجہ اور رجل, اور ان کے پاس ایک آدمی ہے, اس نے کہا یا ابا عمارہ, اے ابو عمارہ. نیچے لکھا ہوا کنیت البراء, برا کی کنیت ہے. اتولیت یوم حنین, کیا حنین کے دن تو نے پیٹھ پھیر دی تھی؟ اس نے کہا اما انا, رہا میں, فاشہد علی النبی, میں اللہ کے نبی پہ گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, لم یولی, آپ نے پیٹھ نہیں پھیری. ولیکن عاجلہ سرعان القومی, لوگوں میں سے جو جلد باز سے انہوں نے جلدی کی. فرشقتہم حوازن, حوازن ان کو تیر مرے. ای رمتہم نیچے لکھا ہوا ہے. وہ ابو سفیان ابن الحارث آخذ براس بغلتہ البیضاء, اور ابو سفیان آپ کے سفید خچر کا جو سارے وہ پکڑنے والے تھے, آگے سے پکڑنے والے تھے. اور وہ اور آپ کہہ رہے تھے یقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, لا کذب, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, بڑے خاندان سے ہوں. ٹھیک ہے, میرے آبا و اجداد کوئی للو پھتو نہیں ہے ہمیں کہ ماڑی جی گل تو جناب ڈر کے نس جاؤ جی. چلیں پڑھیں جی. یہ بھی وہی ہے, برا سے کہا گیا اولیتم عن نبی یوم حنین, کیا تم نے پیغمبر کے ساتھ پیٹھ پھیری حنین کے دن؟ انہوں نے کہا امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا کانوا رماتن, فلا کانوا رماتن, وہ سیپریٹ ہیں, رہے اللہ کے نبی, فلا آپ نے نہیں, اے لم یفر, نیچے لکھا ہوا ہے فلا اے لم یفر, کانوا رماتن, وہ تیر انداز تھے. فقال, پھر آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آگے پھر وہی حدیث ہے افررتم عن رسول اللہ یوم حنین وسال رجل, سمع البراء, برا والے نا, برا سے سنا اور ان سے ایک آدمی نے سوال کیا, من قیس, قیس قبیلے سے, قیس قبیلے کا آدمی تھا. افررتم عن رسول اللہ یوم حنین, کیا تم حنین کے دن اللہ کے نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے؟ انہوں نے کہا لیکن رسول اللہ لم یفر, لیکن اللہ کے نبی نہیں بھاگے. کانت حوازن و رماتن, جو قبیلہ حوازن تھا وہ تیر انداز تھے. وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَقْبَضْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ. جلد بھی کتابیں میں کہتی ہے کہ جناب لفظ اس وچ بڑے ہیں سارے. جب ہم نے ان پر حملہ کیا, انکشفوا اے ان ہدموا, نیچے لکھا ہوا ان کو شکست ہو گئی, تو ہم غنائم پر واقع ہوئے, ٹوٹ پڑے. ای وقعنا, نیچے لکھا ہوا ہے فاستقبلنا بالسہام, تو ہمارا استقبال کیا گیا تیروں کے ساتھ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ, اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو اپنے سفید خچر پہ. وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا, اور ابو سفیان اس کی لگام کو پکڑنے والے تھے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب, میں پیغمبر ہوں
اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور اسرائیل نے زہیر سے جو حدیث بیان کی ہے تو اس میں یہ لفظ ہے کہ نزل النبی ان بغلتہ ہی، اپنے خچر سے آپ اتر آئے تھے، اور آپ اتر کے جو ہے نا وہ یہ کہ چے جائے کہ بندہ بیٹھا ہے سواری دیتے اور لگے ایک بندہ پجے ناڑا ہے، آپ نے نیچے اتر آئے تھے اور پھر آپ نے یہ بات کی تھی۔ چلیں جی، پڑھیں بھائی، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آگے نا پھر بات کی ہے نا کہ جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے کیا کیا، ان کا مال شال اور ان کے جو بچے یا خواتین تھی جو بھی، ان کو سب کو قیدی بنا لیا، اور پھر ان کا انتظار کیا، وہ واپس نہیں آئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا، جب آپ انتظار کرنے کے بعد وہاں سے آپ واپس آئے تو وہ پیچھے آئے، اور پھر انہوں نے آ کر آپ سے بات کی، تو پھر آپ نے کہا، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، آپ نے کہا ایک چیز جو ہے وہ لے لو، یا تو آپ نے مال لے لو یا پھر قیدی لے لو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ہمارے قیدی دے دیں۔ تو پھر آپ نے قیدیوں کو، جب کہ آپ نے قیدیوں کو بانٹ دیا تھا اور مال بھی بانٹ دیے تھے لوگوں میں، آپ نے پھر مطالبہ کیا اور مسلمانوں نے اور آپ نے ان کے جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے، خواتین اور بچے، سب کو واپس کر دیا۔ آگے والی حدیث وہی ہے۔ وزعم عروۃ بن الزبیر ان مروان والمسور بن مخرمہ اخبراہ، عروہ کا خیال ہے کہ مروان اور مسور نے دونوں نے بتایا اس کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، حین جاءہ وفد حوازن مسلمین، جب حوازن کا گروہ آیا آپ کے پاس اس حال میں کہ وہ اسلام لانے والے تھے۔ فسألوہ، پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا، ان یرد الیہم اموالہم وصبیہم، کہ آپ ان کی طرف ان کے مالوں کو اور ان کے قیدیوں کو لوٹا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معی من ترون، میرے ساتھ وہ ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ آپ نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی لوگ ہیں۔ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور سب سے پسندیدہ بات میرے نزدیک سب سے سچی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں صاف بات کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں، جناب دنیا کے لیڈر کہ بھائی ڈرامے بازی کرو، جھوٹ بولو ہر ایک کے ساتھ، اور یہ سیاست ہے اور یہ جو ہے نا ہوشیاری ہے، جب کہ وہ عیاری اور مکاری ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہیں بھئی نیچے سے لے کے اوپر تک آپ دیکھتے جائیں، چھوٹی سطح سے اوپر تک کم ہی لوگ ملیں گے جو صاف بات کرنے والے ہوں گے، سچ بولنے والے ہوں گے۔ سب لوگ مکار قسم کے، عیار، جھوٹ بولنے والے، ہر ایک کو یہ شو کرنا ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، جب کہ خواہ نہ بھی کر رہے ہیں۔ فاختاروا احدی الطائفتین، تم دو باتوں میں سے ایک بات اپنا لو، ای الامرین، نیچے لکھا ہوا ہے، میں نیچے اوپر میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اور یہ آپ بھی پڑھا کریں۔ اور یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا بیسکلی، بھئی یہ 6 کتابیں پڑھ لی ہیں، فلاں فن کی 2-4 پڑھ لی ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم چیزیں بیسک سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ سے یہ ہے کہ طریقہ پڑھنے کا آ جائے۔ اگر ہمیں ایک کتاب پڑھنے کا طریقہ آ جائے تو پھر اس طرح کی جو باقی کتابیں بندہ پھر وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کا پڑھنا آئے، پھر اس کے علاوہ احادیث کی اگر آپ کی اور کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو بندہ پھر میتھڈ آ گیا نا، بندہ پھر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اما الصبیہ و اما المال، یا تو قیدی لے لو اور یا پھر مال۔ وقد کنت استعنیت بکم، اور تحقیق میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ وکان انذرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 لیلۃ، آپ نے 10 سے اوپر کچھ راتیں، 10 سے زیادہ ایام آپ نے ان کا انتظار کیا۔ حین قفل من الطائف، جب آپ لوٹے طائف سے۔ اب یہ نا یہاں پہ یہ غزوہ ہوا، ان سے لڑائی ہوئی، یہاں سے کچھ لوگ بھاگ گئے، جناب آگے باب اوتاس میں چلے گئے اور کچھ طائف میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ادھر گئے اوتاس میں اور پھر غزوہ طائف، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں واپس آئے، ان کا انتظار کر کے واپس آئے، اتنے دن مطلب لگ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آ رہے ہیں، آپ نے کہا اچھا وکان انذرہم رسول اللہ ب10 لیلۃ حین قفل من الطائف فلما تبین لہم، جب ان کے لیے یہ بات واضح ہوگی ان رسول اللہ غیر راد الیہم، اللہ کے نبی ان کو لوٹانے والے نہیں، الا احدی الطائفتین، مگر 2 چیزوں میں سے ایک چیز۔
انہوں نے کہا فإنا نختار صبینا، ہم اپنے قیدیوں کو چنتے ہیں۔ وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین، اللہ کے نبی مسلمانوں میں کھڑے ہوئے فاثنا علی اللہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ان الفاظ کے ساتھ، ہوا اہلہ، اللہ جس کا اہل ہے، یا اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ اہل ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن اخوانکم قد جاؤونا تائبین، یقیناً تمہارے بھائی یہ ہمارے پاس آئے ہیں اس حال میں کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ لکھا ہوا حال، وإنی قد رأیت، اور بے شک میں تحقیق میں نے دیکھا، میں سمجھتا ہوں، انا رد الیہم صبیہم، کہ میں ان کی طرف ان کے قیدیوں کو لوٹا دوں۔ فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ وہ بخوشی یہ کام کرے، فلیفعل، چاہیے کہ وہ کرے۔ ومن احب منکم ان یکون علی حظہ، اور تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے حصے پہ رہے، حتی نعطیہ ایاہ، یہاں تک کہ ہم اس کا معاوضہ دے دیں، ابزہ من اول ما یفی اللہ علینا، اس پہلے مال سے جو اللہ تعالیٰ ہم پر بطور فے کے لٹائے، فلیفعل، وہ کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں قیدی لٹا دیتا ہوں، اگر کوئی خوشی سے ایسے لٹانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، فبیا، اور اگر کوئی نہیں لٹانا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب آگے اور مال آئے گا تو اس کو اس کے بدل دے دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا قد طیبنا ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم نے بخوشی یہ کام کیا۔ لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا، جب بندہ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی 5-10 بول دیں، اگر دل نہ بھی کرے، بعض لوگوں کا وہ شرم کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انا لا ندری، ہم نہیں جانتے، من اذن منکم فی ذالک، تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اس میں، ممن، ان میں سے، اس سلسلے میں، ممن، ان میں سے، لم یاذن، جنہوں نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے کہا بھائی ایسے تو معاملہ واضح نہیں ہوتا ہر ایک کا، بعض لوگ شرم کی وجہ سے نہ بولیں گے یا پتہ نہیں، زیادہ لوگ ہیں، فرجعوا، تم لوٹ جاؤ، حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، یہاں تک کہ ہماری طرف تمہارے جو عرفاؤکم ای نقباؤکم، جو تمہارے سردار ہیں، تمہارے چودھری ہیں، وہ تمہارا معاملہ لٹائیں، بلند کریں، یرفع، بلند کریں، یرجع، اب لکھا ہوا باہر لٹائیں۔ فرجع الناس، لوگ چلے گئے، فکلمهم رفاؤہم، ان کے سرداروں نے ان سے بات کی، ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوٹے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کی طرف، فاخبروہ، انہوں نے آپ کو بتایا، انہم قد طیبوا، انہوں نے بخوشی یہ کام کیا، واذنوا، اور انہوں نے اجازت دے دی، ھذا الذی بلغنی عن صبی حوازن، یہ وہ بات ہے جو مجھے پہنچی ہے حوازن کے سبھی قیدیوں کے بارے میں۔ سمجھ آ گئی یہ بات جی؟ چلیں، اب ضمن میں نے کہا نا، جو کوئی واقعہ پیش آ گیا، اب آگے حدیث ہے، پڑھیں ذرا، آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب ہم لوٹے حنین سے، سأل عمر والنبی، عمر نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، النظر، نظر کے بارے میں، کان نظر، ہو جو انہوں نے نظر مانی تھی زمانہ جاہلیت میں، اعتکاف، یعنی اعتکاف کی، فامر النبی بوفائی، اللہ کے نبی نے ان کو اس کے پورا کرنے کا حکم دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے پورا کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور سند سے بھی حدیث آگے وہ سند بیان کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اب اس کا غزوے سے کوئی تعلق نہیں، آپ واپس آ رہے ہو، کہیں اور جا رہے ہو، اس وقت کی بات ہے نا، تو یہ ضمن میں لے کر آ گئے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، اب یوں کہہ لیں بھئی جس میں اوپر غزوہ حنین ٹائٹل دے دیا ہے نا، تو جس حدیث میں حنین کا ذکر آ گیا اس کو لے کر آ گئے، لفظی مناسبت سے لے کے آ گئے، ٹھیک ہے، خواہ اس کا غزوے سے تعلق ہے یا کہ نہیں ہے۔ پڑھیں۔ حضرت ابو قتادہ سے مروی نے کہا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے حنین کے سال، فلما التقینا، جب ہم ملے، مطلب دشمنوں سے لڑائی ہوئی، تو کانت للمسلمین، آمنا سامنا ہوا، تو کانت للمسلمین جولتن، تھا مسلمانوں کے لیے چکر لگانا، بھاگ جانا، جال یجول، جول کا معنی تھا نا چکر لگانا، بھاگنا۔ فرأیت رجلا من المشرکین، تو میں نے مشرکین کے ایک آدمی دیکھا، قد علا رجلا من المسلمین، وہ مسلمانوں کے میں سے ایک آدمی کے اوپر جناب چڑھا ہوا تھا، اے اشرف علی قتلی، اس کے اوپر غالب آ گیا، مطلب یہ کہ پیچھے لگ گیا سی ہوندے، یا اس کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں غالب آ گیا، آ رہا تھا وہ، فضربت من ورائہ، چڑھائی کی ہوئی تھی ایک بندے نے دوسرے کے اوپر،
میں نے اس کو مارا اس کے پیچھے سے اللہ حبل آتے کی گردن کے رگ پہ بسیفی تلوار کے ساتھ، وقتا تو دیرا میں نے اس کے زرہ جو ہے وہ کاٹ دی، واقبل علیہ بندہ بڑا تکڑا تھا، وہ میری طرف متوجہ ہوا، فضمنی ضمتن اس نے مجھے بھینجنا دبایا، اس نے مجھے دبایا وجہ تو من اری الموت، اب یہ ترجمہ کرو نا ایزی جو ہے، میں نے اس سے موت کی جو خوشبو ہے وہ پا لی، یعنی موت کی سمیل مجھے آنے لگی، میں لگا میں مر جانا، ثم ادرکہ الموت، پھر موت نے اس کو پا لیا، مطلب وہ ڈگن تو پہلوں جنابوں نے میں جب ہمارے کہیں گھٹیا لگا میں بھی مر جانا، فارسالہ نہیں، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فلحقت عمر، پھر میں عمر کو ملا، میں نے کہا ما بال الناس، لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کی وجہ سے، یعنی یہ لکھا ہوا ہے ای ھذا الذی اصابہم، یعنی یہ جو چیز ان کو پہنچی ہے یہ حکم اللہ وقضاؤہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کی قضا ہے۔ ثم رجعوا، پھر لوگ لوٹے، وجلس النبی، اور اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ اب اس کو بھی شارٹ کر دیے، جبکہ یہ نہیں کہ یہاں پہ ایسے ہی ہوا ہے، یہ مسئلہ بنا، پھر اگلا مسئلہ یہ غزوہ اوطاس وغیرہ، پھر واپسی پہ پھر آپ نے چیزوں کو، میرا خیال ہے یہ ایسے ہے، لیکن اس کو شارٹ کر دیے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بیٹھے، آپ نے کہا من قتل قتیلا، جس نے کوئی بندہ مارا ہے، لہو علیہ بینہ، جس کے لیے اس پر دلیل ہے، فلو سلب، تو اس کے لیے اس کا چھینا ہوا مال ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ شارٹ نہیں ہے، درمیان سے چیزیں سکپ نہیں کی گئیں اس حدیث میں، تو پھر یہ ہے کہ ادھر ہی آپ نے جس کو اگر کسی نے کوئی مارا تھا وہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کیا کہ اس کا چھینا ہوا مال لے لو، باقی چیزیں ڈیوائیڈ نہیں کی، وہ بعد میں کی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ فلو سلبو، میں نے کہا من یشہد لی، میرے لیے کون گواہی دے گا کہ میں نے فلاں بندے کو مارا اور اس کا مال میرا؟ ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا، کسی نے کوئی گواہی نہیں دی۔ راوی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا مثلہ، ویسے ہی دوبارہ پھر ای من قتل قتیلا، یہ دوبارہ بھائی جن نے کو بندہ مارا ہے دسو، انہوں سامان دے دیے۔ فقمت، تو پھر میں کھڑا ہو گیا، من یشہد لی، میں نے کہا کون میرے لیے گواہی دے گا؟ ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ویسے ہی کہا ثم قمت، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مالک یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ بار بار کھڑے ہو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کھڑے ہوتے ہوں گے نا، آرام سے کہتے ہوں گے یار کوئی میں بندہ ماریا ہے کہ کسی نے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کوئی سارے چپ رہے۔ آپ نے کہا مالک یا ابا قتادہ، فاخبرت، میں نے خبر دی۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا صدق، اس نے سچ کہا ہے، وصلبہ عندی، اور اس کا جو چھینا ہوا مال ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا، ایک بندہ کہنے لگا بھی اس نے جو بندہ مارا تھا نا اور اس کا جو مال ہے وہ میں چک لیا سی، فرض ہی منی، آپ اس کو راضی کر دیں میری طرف سے، مطلب یہ ہے کہ کچھ دے دیو، ایندہ مال میں رکھ لینا ہوں، میری طرف سے آپ دے دیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ اللہ، نہیں باخدا، اذن لا یعمد، تب آپ قصد نہیں کریں گے، الی اسد من اسد اللہ، اللہ کے شیروں میں سے کسی ایک شیر کی طرف، یقاتل عن اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے پیغمبر کی طرف سے لڑائی کرتا ہے، ویؤتیہ کا سلبہ، کہ آپ تجھے اس کا چھینا ہوا مال دے دیں۔ اب ابو بکر کہنے لگے نہیں بھی اللہ کے نبی ایسا نہیں کریں گے، بھی ایک شیر ہے وہ لڑتا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ اٹھا کے تجھے دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا صادق، اس نے سچ کہا، یہ بات ایسے ہے، وہ اس کا رائٹ ہے بھئی، آپ اس کو دے دیں، آپ اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے، اگر آپ کا رائٹ یہاں پہ اس سلسلے میں بنتا ہے تو آپ لو نا، آپ دوسرے کی چیزیں نہ لے لو۔ اللہ کے نبی نے کہا سادہ کہا فاتحی، تو اس کو دے دیں، فآتانی ہی، پھر اس نے وہ مجھے دے دیا۔ فابتعت بہ مخرفا فی بنی سلمہ، پھر میں نے اس کے ذریعے ایک باغ بنو سلمہ میں خریدا۔ فإنہ لأول مال، یقیناً وہ پہلا مال تھا تاستالتو، جو میں نے حاصل کیا، فی الاسلامی، اسلام میں۔ چلیں ابو قتادہ نے کہا جب لما کان یوم حنین، جب حنین کا دن ہوا، ادھر یوم حنین لکھا ہوا ہے، نظرت الی رجل من المسلمین، میں نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا، یقاتل رجلا من المشرکین،
جو مشرکین کے ایک آدمی سے لڑ رہا تھا۔ وآخر من المشرکین، اور مشرکین میں سے ایک آدمی یقتل من ورائی، اس کو پیچھے سے دھوکہ دے رہا تھا، یخدع نیچے لکھا ہوا ہے لیقتلوا، تاکہ قتل کریں۔ ایک بندے نے کیا ان جناب بگوں تیانے لا پیچھو میں مارنا میں نوں دو میں بندے رڑے تھا۔ فاسرات الی الذی یقتلوا، میں نے جلدی اس کی طرف میں نے جلدی کی، یقتلوا جو اس کو دھوکہ دے رہا تھا یعنی پیچھے سے، فرفع یدہ، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ مجھے مارے، واضربوا یدہ، اور میں اس کے ہاتھ کو مارتا ہوں، یا فاضربوا باہر لکھا ہوا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ کو مارتا ہوں، فقطعتہ، پھر میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ وہ مجھے مارنے لگا، میں نے پہلے سے کہ مجھے مارے جناب، میں نے اس کو تلوار ماری اور اس کے بازو کٹ گیا۔ اب کیا ہوا، ثم اخذنی، اس نے مجھے پکڑا، فضمنی ضما شدیدا، اس نے مجھے خوب دبایا، حتی تخوفت، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ میرا کام آر پار ہو جانا ہے۔ ای الموت، نیچے لکھا ہوا ہے حتی تخوفت الموت، موت سے ڈر گیا۔ ثم ترک، پھر اس نے چھوڑا، فتحلل، پھر وہ خود جو ہے نا کیا کہتے ہیں، تحلل کا معنی کیا، ڈھیلا پڑ گیا۔ اچھا، ودفعتہ، اور میں نے اس کو دھکا دیا، ثم قتلتہ، پھر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وانہزم المسلمون، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، وانہزمت معہم، مجھے بھی ان کے ساتھ۔ فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، تو اچانک لوگوں میں عمر بن خطاب سے میرا سامنا ہو گیا۔ فقلت له، میں نے ان سے کہا، ما شأن الناس، لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا امر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ ثم تراجع الناس الی رسول اللہ، پھر لوگ لوٹے اللہ کے نبی کی طرف۔ فقال رسول اللہ، بعد کی بات ہے نا، پھر وہ واپس آ گیا، آپ نے بلایا یہ وہ سارا، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا، مانا قام بینۃ علی قتیل، جس نے کوئی دلیل قائم کر دی کسی مقتول پہ، قاتلہ، جس کو اس نے قتل کیا ہے، فلہ سلبہ، اس کے لیے اس کا چھینا ہوا مال ہے۔ فقمت، پھر میں کھڑا ہو گیا، لالتمس بینۃ علی قتیلی، تاکہ میں دلیل ڈھونڈوں، طلب کروں، علی قتیلی، اپنے مقتول پہ۔ فلم ارى احدا یشهد لی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو میرے لیے گواہی دے رہا ہوں۔ فجلست، پھر میں بیٹھ گیا، ثم بدا لی، پھر یہ چیز میرے لیے ظاہر ہوئی، یعنی میرے سامنے آئی، میرے دماغ میں یہ چیز آئی۔ فذکرت امرہ لرسول اللہ، میں نے اس کا معاملہ اللہ کے نبی سے ذکر کیا، جب آپ نے پوچھا بعد میں۔ فقال رجل من جلسائہ، تو آپ کے ہم نشین ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ایک بندے نے کہا، سلاح ھذا القتیل الذی یذکر عندی، اس مقتول کا اسلحہ جس کا یہ تذکرہ کر رہا ہے، عندی، میرے پاس ہے، فرضہ منہ، اس کو راضی کر دیں اس کی طرف سے، یا منی، میری طرف سے، یہ بائیں باہر لکھا ہوا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ، ہرگز ایسا نہیں، لا یعطیہ یا لا توتی، آپ نہیں دیں گے یا وہ اللہ کے نبی نہیں دیں گے، اسیبغ من قریش، قریش کے ایک معمولی بندے کو، وہ یدع یا تدع، آپ نہیں چھوڑیں گے، یا وہ سے مراد بھی آپ ہی ہیں، اسد من اسد اللہ، اللہ کی شیروں میں سے ایک شیر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسے بھی کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا سا کوئی جانور ہوتا ہے اس کو، جیسے ہمارے یہاں کہیں نا کوئی ٹڈا جا، وہ اسی سینس میں کہ قریش دے ٹڈے جا نو اور شیر نو چھڑ دینا، اس سینس میں۔ یقاتل عن اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے لڑائی کرتا ہے۔ راوی نے کہا، فقام رسول اللہ، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فاداہ الیہ، آپ نے وہ مجھے دے دیا۔ فاشتریت منہ خرافا، میں نے اس سے ایک باغ خریدا، ای بستان، نیچے لکھا ہوا ہے۔ فکان اول مال، وہ پہلا مال تھا، تحصلت، جو میں نے جمع کیا، جو میں نے لیا، ای اتخذتہ فی الاسلام، اسلام میں۔ چلیں، ہاں جی پڑھیں جی۔ ابھی غزوہ طاس، ابھی میں نے پیچھے اشارہ آپ کو دیا تھا کہ جب لوگ وہاں پہ لڑے تو کچھ لوگ بھاگے جناب، ہوتا ہے نا دائیں بائیں جب لڑائی ہوتی ہے تو دائیں بائیں علاقوں میں بندے، اگر شکست ہوتی ہے، یہ بندہ دیکھتا ہے میں پکڑا جا رہا ہوں، بندہ بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ متصل علاقہ ہے، یہ نمبر 2 میں لکھا ہوگا، بھائی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وراجع ان وادی اوطاس غیر وادی حنین،
راجع بات یہ ہے کہ وادی اوتاس یہ وادی حنین کے علاوہ ہے. یہ بات نے کیا دیا دونوں سیم ٹو سیم اوپر لکھا ہوا ہے. ایاز نے کہا ہوا وادن فی دیاری حوازن وہ موضوع حرب حنین ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. راجع بات یہ سیپریٹ ایک جگہ ہے. وَيُوضِعُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ ابْنُ اسحاق أَنَّ الْوَاقِعَةَ كَانَتْ فِي وَادِ حُنَيْنٍ. اور اس کو واضح کرتی ہے وہ بات جو ابن اسحاق نے ذکر کی ہے کہ وہ یہ واقعہ پیش آیا تھا وادی حنین میں. وَأَنَّ حَوَازِنَ لَمَّنْ هَزَمُوا جب حوازن کو شکست ہوئی سارا طائفۃ منہم الی الطائف ان میں سے ایک گروہ طائف کو چلا گیا. وطائفۃ الی نخلہ اور ایک گروہ نخلہ کی طرف. وطائفۃ الی اوتاس اور ایک گروہ اوتاس کی طرف. ادھر یہ فارسل النبی عسکرا مقدمہم ابو عامر الاشعری. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا جن کے جو امیر تھے وہ ابو عامر الاشعری تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ محمد الى اوتاس یعنی جو لوگ اوتاس کی طرف گئے تھے ان کی طرف بھیج دیا. پڑھیں کما یدل علی حدیث البابی ثم بعساکرہ توجہ الی الطائف. پھر اپنے لشکر لے کر آپ طائف چلے گئے. ایک گروہ ادھر بھیج دیا پھر آپ ادھر چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ لغت پکڑنا ذرا, ایک لفظ دیکھنا میں نے یہ ادھر حاشیہ دیکھ رہا ہوں, دیکھ پکڑنا ذرا. ہاں جی چلیں جی. ابو موسیٰ مروی نے کہا لما فرغ نبی من حنین جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے حنین سے باسا ابا عامر علی جیشن اللہ کے نبی نے ابو عامر کو لشکر پہ بھیجا الی اوتاس اوتاس کی طرف. فلقیہ درید بن سمۃ فقتل درید پھر وہ ملے درید بن سمہ سے یعنی اسے مطلب آمنا سامنا ہوگا نا جس کو مڈ بھیڑ آپ کہتے ہیں, لڑائی ہوگی. وہ سردار تھا میرا خیال وہ بھی یہاں سے بھاگ کے گیا تھا یا وہ پر جو بھی تھا وہ لیڈر تھا. درید کو قتل کر دیا گیا. وَهَدَمَ اللَّهُ وَأَصْحَابَهُ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اصحاب کو شکست دے دی. ابو موسیٰ نے کہا وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ. اب یہاں پہ نا یہ مختصر ہے, اگر ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے تو یہ ہماری جو سیرت یا تاریخ کی کتابیں اس میں آپ پڑھ لیں غزوہ اوتاس نکال کے, کیونکہ وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ بخاری اب یہ 200 سال کے بعد تقریباً لکھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے اسی دور میں یا اس سے پہلے کچھ ہسٹری کی کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر اس کے بعد اور تو یہ سب چیزوں کو کتابوں کو مد نظر رکھ کے نا پھر آگے جو ہے نا کتابوں کے اوپر کتابیں لکھی گئیں. تو ایک چیز جب آپ مزید اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل آپ دے دیتے ہیں تو وہ چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے. ابو موسیٰ نے کہا وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ اور اللہ کے نبی نے مجھے ابو عامر کے ساتھ بھیجا تھا. فَرُمِيَ ابو عامر فی رکبتہ ابو عامر کو مارا گیا اس کے گھٹنے میں. رماہ جوشمی یہ بندے کا نام جوشمی نے اس کو مارا تھا بسام تیر. فَأَصْبَتَهُ فی رکبتہ اور تو اس نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گاڑ دیا اس کے گھٹنے میں. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح تیر مارا کہ گھٹنے پہ جا کے پھنس گیا بابا. فَانْتَهِيتُ إِلَيْهِ میں اس تک پہنچا. میں نے کہا یا امی اے چچا من رماک کس نے تجھے تیر مارا. فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ اس نے ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کیا. فقال پھر اس نے کہا ذاک قاتلی الذی رمانی وہ میرا قاتل ہے جس نے مجھے تیر مارا. فقصدت له پھر میں نے اس کا قصد کیا. فلحقت پھر میں اس کو ملا. فلما رانی جب اس نے مجھے دیکھا واللہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا. فتبعت پھر میں اس کے پیچھے لگ گیا. وجالت اور میں کہہ رہا تھا شروع ہوا اقول له اسے کہہ رہا تھا لا تستحی کیا تو شرم نہیں آ رہی, کیا تو شرم نہیں کرتا. لا تثبت کیوں نہیں تثبت تو ٹھہرتا. میں ہن ڈر کے پاری گیا ہن کھلو جا. فکفا پھر وہ رک گیا. فاختلفنا ضربتین بالسیف ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو تلواریں ماری. فقتلت پھر میں نے اس کو قتل کر دیا. اور ٹھیک ہے فاختلفنا ضربتین ہم نے اختلاف کیا ضربوں کا مطلب تلواریں ماری ایک دوسرے کو. پھر میں نے ابو عمر سے کہا قتل اللہ صاحبہ کا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھی کو قتل کر دیا جس نے تجھے مارا تھا میں مار آیا ہوں. اس نے کہا فنزی ہادہ سہمہ
یہ تیر کھینچ، فنزا تو پھر میں نے اس کو کھینچا، فنزا منہ الماء تو اس سے پانی بہہ پڑا، یعنی پانی کی طرح خون بہہ پڑا، ایسے جناب فوارہ نکل آیا۔ پھر اس نے کہا یا ابن اخی آخری نبی یا سلام، اے میرے بھتیجے اللہ کے نبی کو سلام دینا، وقل لہو اور ان سے کہنا استغفر لی، میرے لیے استغفار کریں، واستخلفنی ابو عامر علی الناس اور ابو عامر نے مجھے خلیفہ بنا دیا اپنا جانشین علی الناس لوگوں پہ، امیر بنا دیا، اے امیرن علی الناس، فمکث یسیرا تھوڑی دیر وہ ٹھہرے، ثم مات پھر وہ فوت ہو گیا، فرجعت پھر میں لوٹا، فدخلت علی النبی اللہ کے نبی کے پاس گیا، فی بیتی آپ کے گھر میں، علی سریرن، ٹھیک ہے اس عالمی کا آپ اپنے گھر میں تھے، علی سریرن چار پہ بھی، مرملن جو کہ بھنی ہوئی تھی، وعلیہ فراشن اور اس کے اوپر بستر تھا، مطلب یہ کہ وان اڑنی سی، قد اثر رمال سریری اور چار پہ کا جو باندھ تھا اس نے اثر چھوڑا تھا، بزاری آپ کے پیٹھ پہ، وجنبی اور پہلوؤں پہ، موٹا وان ہوئے نا سخت، ہلکا پھلکا کوئی کپڑا ڈال کے آپ اوپر لیٹ بھیا نیچے سے وہ نشان پڑ جاتا ہے، فاخبر تو بخبرنا وخبر ابی عامر، میں نے آپ کو خبر دی اپنی خبر اور ابو عامر کی خبر، وہ ساری بات، اور اس نے کہا قل لہو استغفر لی، آپ ان سے کہہ دینا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، ٹھیک ہے، یہ اس نے یہ بھی کہا تھا جی کہ میں آپ سے بول دوں آپ اس کے لیے استغفار کریں، کہنے کا یہ مطلب ہے، فدعا بماء پھر آپ نے پانی منگوایا، فتوضا پھر آپ نے وضو کیا، ثم رفع یدیہ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ معاف کر دے عبید ابو عامر کو، ورأیت بیاض ابطیہ اور میں نے اپنے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، یعنی ایسے ہاتھ اٹھایا آپ نے، ثم قال پھر آپ نے کہا اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقی، اے اللہ اس کو کر دے قیامت کے دن اپنے بہت سی مخلوق سے اوپر، ومن الناس اور بہت سے لوگوں سے، اور یا عام لوگوں سے، ہوا تعمیم بعد تخصیص نیچے لکھا ہوا ہے، پھر میں نے کہا ولی میرے لیے بھی کر دیں، فاستغفر پھر آپ نے استغفار کیا، پھر آپ نے کہا اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس، اے اللہ عبداللہ بن قیس کو ذنب اس کا گناہ معاف کر دے، وادخلوا یوم القیامت مدخلا کریما اور اس کو عمدہ یا عزت والی داخل کرنے کی جگہ میں اس کو داخل کر دیں۔ ابو بردہ نے کہا اہداہما لابی عامر، یعنی ان میں سے ایک جو دعا ہے وہ ابو عامر کے لیے تھی، بل اخری لابی موسیٰ اور دوسری جو ہے وہ ابو موسیٰ کے لیے تھی۔ تو یہ غزوہ اوطاس کے حوالے سے یہ مختصر جو حدیث ہے جس میں اشارہ ہے کہ وہاں پہ گیا، پر اس کی تفصیلات ادھر نہیں ہیں، تو غزوہ کیا کہتے ہیں حنین کے متصل بات لے کر آگے ربط کیا ہے آپ کو میں نے شروع میں پہلے بتا دیا۔ اب آگے غزوہ طائف ہے، اللہ کے نبی غزوہ حنین کے بعد آپ چلے گئے غزوہ طائف کی طرف، نیکسٹ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، اب بات چل رہی تھی غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس کی، آپ کو میں نے کہا تھا وہاں سے بھاگ کے لوگ گئے تھے غزوہ اوطاس اور غزوہ طائف میں، اوطاس میں اور طائف میں، تو غزوہ اوطاس اور غزوہ طائف اس مناسبت سے ساتھ لے کر آئے۔ باب غزوہ طائف فی شوال، شوال میں سنۃ 8 سن 8 ہجری کی بات ہے، قالہ موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ نے یہ بات کی ہے۔ چلیں اچھا، اس میں یہ بڑی عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے، ادھر وجہ تسمیہ لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں لکھا ہوا ہے قال فی القاموسی طائف و بلاد الثقیف، یہ ثقیف کا علاقہ ہے، فی وادن، ٹھیک ہے ایک وادی میں، سمیت لأنہا طافت علی الماء فی الطوفان، طوفان جب آیا تھا نا طوفان نوح، یہ پانی کے اوپر طافہ، یہ تیرنے لگ پڑا، چکر لگایا تھا اس نے، اس لیے اس کو طائف کہہ دیتے ہیں، گپاں چھڑیاں نے ہمیں خام خواہ، اور لأن جبریل طاف بہا علی البیت، ٹھیک ہے جبریل نے اس کے ذریعے طواف کیا تھا بیت اللہ پر، یہ انہوں بیت اللہ کا طواف کرایا سی، اور لأنہا کانت بشامی، یہ شام میں تھا، فنقلہ اللہ تعالیٰ الی الحجاز، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حجاز منتقل کر دیا، بدعوت ابراہیم، ابراہیم کی دعوت کی وجہ سے، بے پورا شہر چوکے نا وہاں سے ادھر لے آئے، وہ لانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو کنورٹ کر دیتا بھی ادھر ہی، جو چیزیں آپ کو مطلوب تھیں، ایسے ہی خام خانہ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، یہ باتیں لکھ دی ہیں، کیونکہ ہمیں ذرا انوکھی باتیں اچھی لگتی ہیں نا، اس طرح کے عجیب و غریب باتیں، خواہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہو یا کہ نہ ہو، اگر کسی غیر کی بات ہو تو وہاں پہ ہم فوراً تنقید کرتے ہیں، اور اگر اپنی بات ہو تو ہم جناب اس کی توجیہ کرتے ہیں۔ عن زینب ابنت ابی سلمہ،
عن امیہا ام سلمہ، زینب ابو سلمہ کی بیٹی اپنی ماں ام سلمہ سے بیان کرتی ہے کہ دخل علیہ النبی، اللہ کے نبی میرے پاس آئے، وعندی مخنث، اور میرے پاس ایک مخنث تھا جس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں، ہجڑا کہہ دیتے ہیں نا۔ بس ہمیں تو یقولو، میں نے سنا ان سے، یقولو میں نے سنا اس سے، اچھا میں نے سنا، وہ ذرا تھوڑا کام پڑ گیا تھا اس لیے، میں نے سنا اس سے، وہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن ابی امیہ، عبداللہ بن ابو امیہ سے، یا عبداللہ ارائیتا، تیرا کیا خیال ہے، ان فتح اللہ، اگر اللہ تعالیٰ علیکم الطائفہ، تم پر طائف کل کو کھول دے، غدن کل کو، فعلی کا مطلب ارائیتا جو ہے نا، یہ دھیان رکھنا اس سینس میں ہے، تم دھیان رکھنا اگر اللہ تعالیٰ تم پر طائف کو کل فتح کر دے، فعلی کا ببنتی غیلان، غیلان کی بیٹی کو پکڑ لینا، علیہ کا لازم پکڑ، کہ اب یہ اس کو مشورے دے رہے ہیں، مخنث جو ہے مشورے دے رہے ہیں کہ بھئی غیلان دی تینوں قابو کر لیں تم، فَإِنَّا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، وہ آتی ہے 4 بلوں کے ساتھ اور پیٹ پھیرتی ہے تو 8 بلوں کے ساتھ، یعنی موٹی دادی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا يدخلن هؤلاء علیکم، ہرگز ہرگز یہ لوگ تم پر داخل نہ ہوں۔ اب یہ اس طرح کا مخنث ہوگا نا کہ جس کو انٹرسٹ ہے عورتوں میں، کیونکہ اب اس میں بھی جو مذکر اور مؤنث کی بیسک جو ہم نے جو ڈویژن کی ہوئی ہے جو جینڈر میں، ابھی جو لوگ اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے، ابھی ان کی بھی اس میں بھی آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مختلف، یوں کہہ لیں کہ مختلف آگے ان کی بھی اقسام ہیں، یعنی کیسا مخنث بھی ہو سکتا ہے جس کو مردوں میں دلچسپی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو عورتوں میں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو دونوں میں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو دونوں میں ہو۔ یہ میں اشارے دے رہا ہوں بھائی، واضح بات نہیں کر رہا، آپ اس کے اوپر یہ پڑھ لیں ذرا جا کے۔ اب چونکہ کیسے پتہ چلے گا، یا تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو اچھے دیکھیں، لیکن وہ تو چونکہ مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ نے کہا بھئی مسالے کے طور پہ یہ آئیں نہ، لا يدخلن هؤلاء علیکم۔ ابن عیینہ نے کہا اور ابن جریج نے کہا المخنث ہیتن یا ہیتن، اس کا نام ہیت تھا یا ہیت تھا۔ چلیں ایک اور سند سے ہے، وہ محاصر طائف یوم دن، ان دنوں آپ نے طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ عن عبداللہ ابن عمر قال لما محاصر رسول اللہ طائف، اب ایک اور سند سے حدیث لے کر آگے جس میں واضح لکھا ہوا ہے جب اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا طائف کا، فلم ینل منہم شیئا، ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، فتح نہیں ہو رہی نا۔ آپ نے کہا انا قافلون انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا ہم واپس جانے والے، آپ نے کہا چھڈو یار واپس چلیے۔ فثقل علیہم، یہ بات گراں گزری لوگوں پہ، انہوں نے کہا نذهب، ہم جائیں گے، ولا نفتح، ہم اس کو فتح نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عجیب گل ہے بھئی، ہم واپس اسی نہیں جانا ہے گا۔ وقال مرتن، اور ایک دفعہ حدیث بیان کی اس میں یوں ہے نقفلو، ہم لوٹیں گے، نقفلو کفل کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، نذهب کا معنی جانا ہوتا ہے، آپ نے کہا اغدو علی القتال، لڑائی پر چلو صبح، آپ نے کہا ٹھیک ہے، سویرے ہوئے تھے جناب لڑو، فغدو، پھر وہ صبح کو چلے گئے، فاصابہم جراح، ان کو زخم پہنچے، فقال، پھر آپ نے کہا انا قافلون غدن، کل کو یقیناً ہم لوٹنے والے انشاءاللہ۔ فعجبہم، یہ چیز ان کو اچھی لگی اللہ کے نبی ان سے، مطلب آپ کو تعجب ہوا کہ جب پہلے میں نے آرام سے کہا تھا ان کو بات نہیں سمجھ آئی، ان پھانڈ کھا کے گل سمجھ لگ گئی ہے۔ سفیان نے کہا مرتن فتبسم، ایک دفعہ جب حدیث بیان کی تو اس میں تبسمہ کا، آپ مسکرائے، مطلب یہ کہ آپ نے کہا یہ دیکھو۔ حمیدی نے کہا حدثنا سفیان کلہ بالخبر، ہمیں سفیان نے یہ ساری حدیث خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کی ہے، ای جمیع الحدیث بالخبر من غیر انا، اوپر جو ہے نا سفیان نے حدیث بیان کر رہے ہیں انامرن، لیکن ان کے جو شاگرد حمیدی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے بغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان والی نہیں ہے، یعنی اس میں احتمال جو ہے نا ان والی حدیث میں جو ہوتا ہے سما اور عدم سما کا، لقاء اور عدم لقاء کا، اس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا علم اصول حدیث میں جہاں ڈنڈی مارنی ہوتی تھی
بعض راوی جو ہیں وہ ان کے ساتھ استعمال کر دیتے تھے، ان سے بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بیان کیا گیا ہے۔ ابھی کس نے بیان کیا بھائی؟ آپ نے خود سنا براہ راست یا کہ نہیں؟ انہوں نے آپ کو براہ راست بتایا یا کہ نہیں؟ یہ سارے احتمالات ہیں۔ چلیں، میں نے سنا ابو عثمان سے، انہوں نے کہا میں نے سنا سعد سے، وہ اول من، وہ پہلے ہیں جنہوں نے تیر مارا فی سبیل اللہ کے راستے میں، وہ اول من رما بسام فی سبیل اللہ۔ اور میں نے سنا ابا بکرا تھا، ابو بکرا سے، وکانا تصور حسن طائفی، وہ طائف کے قلعے کی دیوار پہ چڑھا تھا، تصور چڑھا تھا وہ قلعے پہ، فی اناس لوگوں میں، فجاء نبی، وہ نیچے ذرا دیکھ رہا ہوں میں بھائی، ایک منٹ، ہاں یہی لکھا ہوا ہے تصور ہے، میں نے کہا شاید کوئی اور ترجمہ کیا ہو، یہ تصور ہے نا، میں نیچے دیکھ رہا یہ ساتھ لگا دیا، ای ساعدہ الی اعلی ثم تدلی، یہ بائیں طرف ساتھ ہے، وکانا تصور حسن طائف فی اناس فجاء نبی، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقالا، پھر ان دونوں نے کہا، سمعنا نبی، ہم نے اللہ کے نبی سے سنا، فرما رہے تھے، من ادعا الی غیر ابیہ، جو منسوب ہوا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف، وہ یعلم، اس حال میں کو وہ جانتا بھی ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اس کی طرف منسوب ہو رہا ہے، فالجنت والی حرام، جنت اس پر حرام ہے، جنت اس پہ حرام ہے۔ آپ نے یہ اس لیے کہا نا کہ لوگ وہاں پہ اپنے جو نسب ہے وہ چینج کر لیتے ہوں گے نا، جیسے ہمارے یہاں پہ خاندان ہم چینج کر لیتے ہیں، تو آپ نے کہا بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بڑا آدمی ہو اور اس کا بندہ بیٹا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی آپ خود بڑے ہیں، ہاں اگر آپ کے اوصاف جو ہیں وہ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہیں۔ ایک اور سند سے ہے، قال هشام اخبرنا معمر بن عاصم عن ابي العالية او ابي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وابا بکرة عن النبي، یہاں بھی اکٹھے آ گیا، میں نے سنا سعد اور ابو بکرہ سے عن النبی، قال عاصم نے کہا، میں نے کہا لقد شہد، میں نے کہا کس سے؟ ابو العالیہ یا ابو عثمان سے، لقد شہد عندک رجلان، آپ کے پاس دو بندے موجود ہیں، حسبک بہما، تمہیں وہی کافی ہیں، انہوں نے کہا اجل ہاں نام ہاں، اما احدہما، رہا ان میں سے ایک، فاول من، وہ ان میں سے پہلے ہے، رما بسام فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر مارا، واما الاخر، اور رہا دوسرا، فنزل الی النبی، وہ اللہ کے نبی کی طرف سے اترا تھا، ثالث ثلاثۃ وعشرین، 23 لوگوں میں سے تیسرا 23واں تھا، من طائف، طائف سے جو لوگ آئے تھے ان میں سے وہ جو ہے نا 23واں بندہ تھا، مطلب ان کی جو شرکت ہے طائف میں وہ بتانا مقصد ہے۔ پڑھیں، ابھی موسیٰ سے مروی، انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، وہ نازل، اور آپ پڑاؤ ڈالنے والے تھے، بیل جیرانہ تھی، جیرانہ جگہ میں، بین مکہ والمدینہ، مدینہ اور مکہ کے درمیان، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھے، فاتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرابیوں نے، ایک بدو آپ کے پاس آیا، اس نے کہا الا تنجز لی الا تنجز لی ما وعدتنی، کیا تو پورا نہیں کرے گا مجھ سے وہ وعدہ یہ تو نے مجھ سے کیا ہے؟ آپ نے اسے کہا ابشر، خوش ہو جا، بشارت قبول کر لے، اللہ بہت دے گا۔ اس نے کہا قد اکثرت علی من ابشر، تو نے ابشر کا لفظ مجھ پر بڑا استعمال کیا ہے۔ بدو تھا نا، بدو تھا، تو بدو جو ہے نا وہ ان کا، کیونکہ وہ تہذیب والے نہیں ہوتے تو ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی ترجمہ بھی ایسے ہوگا نا کہ اسی سینس میں وہ بول رہا ہے نا بھائی لفظ، اب ہم ترجمہ عزت والا تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ بولتے ہی ایسے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہمارے گاؤں کا بچہ تھا، اب چونکہ وہ باہر رہتا تھا، یہ جو ٹاریاں شاریاں تو لوگ بھینسیں رکھتے ہیں جانگلیوں کے ساتھ، اس کو ادھر چھوڑ کے چلے گئے، تو مدرسے والوں نے کہا گھر بھیج دو۔ میں نے گھر والوں کو فون کیا تو وہ جناب کوئی نہیں آیا، تو وہ جو ناظم صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی آپ گھر نہیں گئے ہو، آگے سے انہوں کو بولتا ہے ناصر تے چھڈن نہیں جاندا، مولوی تو سکوٹر رکھیا ہے تو ہی چھڈیا،
ابھی وہ ناظم صاحب مجھے کہتے ہیں یار بچہ بڑا بدتمیز ہے. میں نے کہا سر یہ ناراض نہیں ہونا, یہ ویسے یہ ان کا کلچر ہی اس طرح کا ہے نا, باہر رہتے ہیں. یہ ذرا پنکھا ایسا کر دیں. قد اکثر تعلیہ من ابی رفاق والا ابی موسیٰ, آپ ابو موسیٰ اور بلال پہ متوجہ ہوئے کہیت الغصبانی, جیسا کہ کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے, ناراض شخص کی حیت میں. آپ نے کہا حیت کی طرح. آپ نے کہا رد البشرا, اس بدو نے بشارت کو رد کر دیا. فقبلا انتما, تم دونوں قبول کر لو. ان دونوں نے کہا قبیل نہ, ہم نے قبول کر لیا. ثم دعا بقدح, پھر آپ نے پیالہ منگایا فی ماء, جس میں پانی تھا. فغسل یدیہ وجہہ, اپنے ہاتھ اور چہرہ اس میں دھوئے. ومجّ فیہ, اور اس میں کلی کی. ثم قال, پھر آپ نے کہا اشربا, میں سے پیو. وافرغا علی وجوہکما او نحورکما, اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو. وابشرا, اور بشارت قبول کر لو. فاخذ القدح فاخذ اخذا ہے نا, ان دونوں نے پیالہ لیا. ففعلا, پھر انہوں نے ایسے کیا. فنادت ام سلمہ من وراء ستری, پردے کے پیچھے سے ام سلمہ نے آواز لگائی ان افضلا, کہ تم بچانا. لأمکما, اپنی ماں کے لیے بھی. فافضلا لہا من طائفۃ, تو انہوں نے اس کے لیے اس میں سے طائفہ کچھ جو ہے نا بچایا. چلیں اب یہ دیکھیں نا, آپ جب واپس آ رہے تھے, اور بھائی جب واپس آ رہے تھے نا, تو ایک مسئلہ پیش ہے, اس کو اس کے اندر لے کر آگے اور بیان کر دیا امام بخاری جو ہیں. اب یہاں آگے والے بھی ضمنی واقعات ہی ہیں, بیسیکلی ان کا تعلق لڑائی کے ساتھ نہیں ہے, غزوے کے ساتھ نہیں ہے. اخبرنی عطاء ان ثوبان بن یعلا بن امیہ ان یعلا کان یقول لیتنی اری رسول اللہ, یعلا کہا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی کو دیکھوں. حین ینزل علیہ, جب آپ پر وحی نازل ہو. رابی نے کہا فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجیرانہ تھی, اس دوران کہ اللہ کے نبی جیرانہ میں تھے. والی صوبن, اور آپ کے اوپر کپڑا تھا. قد اضل بھی ماہ, جس کے ذریعے آپ کا قد اضل بھی, جس کے ذریعے آپ پر سایہ کیا گیا تھا. ماہ فیہ, آپ کے ساتھ اس کپڑے میں ناس من اصحابی, اصحاب رسول میں سے کچھ لوگ بھی تھے. اس جاءہ اعرابی, جب آپ کے پاس ایک بدو آیا. علیہ جبۃ متسمخ بطیب, جس کے اوپر جبہ تھا, جبہ پہنا ہوا تھا, اور وہ خوشبو سے لتھڑا ہوا تھا. بندہ خود خوشبو ملی ساری. آج کل تو یہ باڈی سپرے یہ وہ اس طرح چیزیں مل جاتی ہیں نا, لیکوڈ. تو اس دور میں یہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہوں گی نا, وہ جیسے کستوری ہوتی ہے خشک ملنے والی. وہ بھائی صاحب نے کی کہتا سارا جناب جسم سے ماڑ کے آ گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑی بہت لگاتے ہیں, اور بعض کیا کرتے ہیں, کوئی شے جڑی شے بھی چنگی مار لو. خواتین ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے, آپ بہتر سمجھتی ہیں, سرخی لگانی ہے. بعض لوگ تو مناسب مقدار کے ساتھ سارا کام کریں گے نا, جن کو علم ہے. ادروائز بہت سے لوگ ایسے ہیں جناب سرخی نال چنگی طرح منہ بھی رہتا, گلاں بھی رہتیاں, تے ہونٹ بھی رہتے جناب چنگی طرح سرخی لگتی پئی. تو وہ متزمخ بطیب, اس نے کہا یا رسول اللہ کیف تری فی رجل احرم بعمرۃ فی جبۃ بعد ما تزمخ بالطیب, آپ کیسے سمجھتے ہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے احرام باندھا عمرے کا جبے میں, بعد اس کے اس نے خوشبو لگائی ہوئی, لتھڑا ہوا خوشبو میں. فاشار عمر الی یعلا بیدہ ان تعالی, عمر نے اشارہ کیا یعلا کو اپنے ہاتھ کے ساتھ, ان تعالی یہ کہ تو آ جا. فجاء یعلا, یعلا آ گیا. فادخل راسہ, پھر انہوں نے اپنا سر داخل کیا. فاذا نبی, تو اچانک اللہ کے نبی تھے. محمر الوجہ, آپ کا چہرہ سرخ تھا. یغط کذالک ساعتن, یغط, آپ جو ہے نا وہ خراٹوں کی طرح آواز لے رہے تھے. کذالک, ایسے ہی ساعتن, ایک کیفیت, کچھ دیر آپ کی کیفیت ایسے رہی. ثم سری عنہ, پھر وہ کیفیت آپ سے دور ہوئی. آپ نے کہا این الذی یسألنی عن العمرۃ آنفا, کہاں ہے وہ بندہ جو مجھ سے عمرے کے بارے میں ابھی بھی پوچھ رہا تھا. فلتمس الرجل, آدمی کو ڈھونڈا گیا. فوتی, ابھی اس کو لایا گیا. آپ نے کہا اما طیب, رہی خوشبو, الذی بک, جو تجھے لگی ہوئی ہے. فاغسلہ, اس کو دھو دے. ثلاث مرات, 3 دفعہ. اور رہا جبہ, فنزع, اس کو اتار دے. ثم اصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجک, پھر اپنے عمرے میں کر جیسے کہ تو حج میں کرتا ہے, سارے کام آپ ایسے کر لیں. چلیں عبداللہ بن زید بن عاصم سے مروی ہے, انہوں نے کہا لما افاء اللہ علی رسول یوم حنین, جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر حنین کے دن مال کو لوٹایا.
قاسم فی الناسی، آپ نے لوگوں میں بانٹا، فی المؤلفۃ قلوبہم، ان لوگوں میں جن کے دلوں کو منوس کیا گیا، ولم یؤتی الانصار شیئا، اور آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا، یعنی تالیف قلب کے لیے آپ نے لوگوں کو منوس کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے آپ نے بہت سے لوگوں کو دیا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ پرانے تھے آپ نے ان کو نہیں دیا۔ فکانہم وجدوا اذ لم یصبہم ما اصاب الناس، گویا کہ وہ لوگ ناراض ہو گئے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے جب ان کو وہ چیز نہ ملی جو لوگوں کو ملی، جب وہ مال نہ پہنچا جو لوگوں کو پہنچا۔ او کانہم وجدوا اذ لم یصبہم ما اصاب الناس، یہ لفظ بولا تھا۔ فخاطبہم، پھر آپ نے ان کو خطبہ دیا، آپ نے کہا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں نہیں پایا اس حال میں کہ تم گمراہ تھے؟ فہداکم اللہ بی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ وکنتم متفرقین، تم الگ الگ تھے، بٹے ہوئے تھے، فالفکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے جوڑ دیا۔ وعالتاً، اور محتاج تھے، فغناکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے غنی کیا، مالدار کیا۔ کلما قال شیئا، جب بھی آپ بھی کوئی بات کہتے، قالوا، وہ کہتے اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کا پیغمبر، اللہ اور اس کے پیغمبر کا زیادہ احسان ہے ہم پہ۔ آپ نے کہا ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ، کلما، کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کو جواب دو؟ کلما قال شیئا، جب بھی کوئی وہ بات کہہ رہا ہے، قالوا اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے پیغمبر کا بہت بڑا احسان ہے، زیادہ احسان ہے۔ آپ نے کہا لو شئتم، اگر تم چاہتے، قلتم، تم کیا دیتے، جئتنا قضا و قضا، تو ہمارے پاس ایسے ایسے آیا تھا، فلاں فلاں حالت میں آیا تھا، اسی تینوں سہارا دیتا، یہ وہ فلانی باتیں کر سکتے ہو آگے سے، لیکن نہیں کر رہے ہو۔ اترضون، کیا تمہیں پسند ہے، ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں، وتذهبون بالنبی، اور تم پیغمبر کو الی رحالکم، اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ لولا الہجرۃ، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنتم امرؤ من الانصار، میں انصار کا ایک آدمی ہوتا، انصار میں سے میں ہوتا۔ ولو سلک الناس وادیا وشیبا، اور اگر لوگ ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلتے، لسلک وادی الانصاری، تو میں انصار کی ایک وادی، انصار کی وادی میں چلتا، وشیبہا، اور انصار کی گھاٹی میں چلتا۔ الانصار شعار، انصار تو میرے بہت قریب ہیں، جسم سے قریب، جسم سے متصل کپڑے کی طرح مجھ سے قریب ہیں۔ والناس جسار، اور لوگ جو ہیں، جو جسم سے کپڑے سے جو اوپر والا کپڑا ہوتا ہے، یہ دور والا کپڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرح ہیں۔ انصار میرے قریب ہیں بمقابلہ اور لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ انکم ستلقون بعدی عسرۃ، یقیناً تم میرے بعد ترجیح کو ملو گے۔ فاصبروا، تم صبر کرنا، تھا تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم ملو مجھے علی الحوض، حوض پر۔ چلیں، اب اس حدیث میں چونکہ غزوہ حنین کے مال کے بٹنے کی بات ہے بیسکلی، ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پہ لے کر آگے پھر اس کے بعد کیا مسئلہ بنا، لوگوں کا رد عمل کیا تھا، پھر آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا، وہ ساری بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ چلیں، وہی پیچھے والی حدیث ہے۔ انس نے مجھے خبر دی، کہا انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا، حین افاء اللہ علی رسولہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ لوٹایا، ما افاء، جو کچھ لوٹایا، من اموال حوازن، حوازن کے مالوں میں سے۔ فتفق النبی، اللہ کے نبی شروع ہوئے، یؤتی رجالا، لوگوں کو دے رہے تھے، مردوں کو، المیۃ من الابل، 100 اونٹ۔ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا، یغفر اللہ لرسول اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ کے پیغمبر کو۔ یؤتی قریشن، یہ قریش کو دیتا ہے، وہ یترکنا، اور ہمیں چھوڑتا ہے، وسیوفنا تقطر من دمائہم، اور ہماری جو تلواریں ہیں وہ قطریں ٹپکا رہی ہیں ان کے خونوں سے، اسی لڑ کے مر گئے ہیں، خون نکلتا پیا، جناب کسی اور کو دے رہا ہے۔ انس نے کہا فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقالۃ، اللہ کے نبی کو ان کی بات بتلائی گئی۔ فارسل الی الانصار، آپ نے انصار کو پیغام بھیجا، فجمع فی قبۃ من ادم، آپ نے ان کو چمڑے کے ایک کبے میں جمع کر لیا۔ ولم، کیا لکھا ہوا ہے، یدو یا یدا، آپ نے بلایا نہیں یا آپ نے چھوڑا نہیں ان کے ساتھ، غیرم، ان کے غیر کو، یعنی آپ نے کہا صرف انصار ہیں۔ فلما اجتمعوا، جب وہ جمع ہو گیا، قام النبی، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے کہا ما حدیث، کیا بات، بلغنی عنکم، مجھے پہنچی ہے تمہارے بارے میں۔ فقال فقہاء الانصار، انصار میں سے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا اما رؤساؤنا،
رہے ہمارے جو سردار ہیں یا رسول اللہ فلم یقول، بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، ہم میں سے جو لوگ ہیں جو نو عمر ہیں، فقالوا یغفر اللہ لرسول اللہ، انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو معاف کرے، یؤتی قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائہم، اللہ کے نبی نے کہا فإنی أُوتِي رجالا حدیث عہد بکفر، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں جو نئے نئے مسلمان ہیں، ہاں جن کا زمانہ نیا زمانہ ہے کفر سے، یعنی کفر سے متصل زمانے والے نئے نئے مسلمان ہیں، اتعلفوا، میں ان کو منوس کرتا ہوں اور میں ان کے دلوں کو مائل کرتا ہوں، اما ترضون، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو ان یذهب الناس بالاموال، کہ لوگ مال لے جائیں، وتذهبون بالنبی، اور تم نبی کو الی رحالکم، اپنے گھروں کو لے جاؤ، فواللہ بخدا لما تنقلبون به، وہ چیز جس کے ذریعے تم لوٹو گے، خیر بہتر ہے، مما، اس سے، ینقلبون به، جس کے ذریعے وہ لوٹیں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قد رضینا، تحقیق ہم راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ستجدون نصرۃ شدیدۃ، ان قریب تم شدید ترجیح پاؤ گے، فاصبروا، صبر کرنا۔ خلافت والا معاملہ ہے نا، ڈیٹیل ہم پڑھیں گے آگے جب اس طرح کے مسئلے آئیں گے۔ حتیٰ تلقوا اللہ ورسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے پیغمبر کو ملو، فإنی علی الحوض، میں حوض پر ہوں گا۔ انس نے کہا فلم یصبروا، لوگوں نے صبر نہ کیا، لوگوں نے صبر نہ کیا۔ چلیں انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا لما کان یوم فتح مکہ، جب فتح مکہ کے دن ہوا، قسم رسول اللہ غنائم بین قریش، یعنی فتح مکہ کے دن کے بعد کی بات ہے نا، اللہ کے نبی نے قریش میں غنیمتیں بانٹی، فغضبت الانصار، و انصار ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما ترضون، کیا تمہیں پسند نہیں ان یذهب الناس بالدنیا، کہ لوگ دنیا لے جائیں، وتذهبون برسول اللہ، تم پیغمبر کو لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں۔ اچھا، آپ نے کہا لو سلک الناس وادیا او شیبا لسلکت وادی الانصار او شیبا، اگر لوگ ایک وادی یا ایک گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا، میں ان کے ساتھ چلوں گا، ان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ نہیں چلوں گا میں، لیکن میرا مسئلہ مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے میں دے رہا ہوں۔ چلیں جب حنین کا دن ہوا، التقا حوازن، اللہ کے نبی حوازن سے ملے، ومان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ آلاف، 10,000 لوگ تھے، والطلقاء، اور طلقاء بھی تھے جن کو چھوڑا گیا تھا مکہ میں، والطلقاء یہ لکھا وَبَهُمُ الَّذِينَ مَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْفَتْحِ فَلَمْ يَأْسِرْهُمْ وَلَمْ يَقْتُلُهُمْ مِنْهُمْ، وغیرہ وغیرہ، آگے سارے کچھ نام لکھ دیے، جن کو اللہ کے نبی نے مکہ میں قتل نہیں کیا، قیدی نہیں بنا، ان کو چھوڑ دیا، وہ 10,000 اور طلقاء تھے، فَادْبَرُوا، ان سب نے پیٹ پھیری۔ آپ نے کہا یا معشر الانصار، انصار کی جماعت، لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وصادق، ہم حاضر ہیں اور بار بار حاضر ہیں، لبیک ونحن بین یدیک، ہم حاضر ہیں اور ہم آپ کے سامنے ہیں۔ فنزل النبی، اللہ کے نبی سواری سے اترے، ان بغلتی پر لکھا ہوا ہے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے، آپ نے کہا انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ فن ہدم المشرکون، مشرکین کو شکست ہوگی، فاتت طلقاء والمہاجرین ولم یؤت الانصار شیئا، آپ نے طلقاء اور مہاجرین کو دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا۔ فقالوا، پھر انہوں نے باتیں کی، فدعاہم، پھر آپ نے ان کو بلایا، فادخلہم فی قبۃ، خیمہ میں ان کو داخل کیا۔ آپ نے کہا ما ترضون، کیا تمہیں پسند نہیں ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں، وتذهبون برسول اللہ، اور تم پیغمبر کو لے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شیبا لاخترت شیب الانصار، اگر لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار ایک گھاٹی میں، تو میں انصار کی گھاٹی کو ترجیح دوں گا، پسند کروں گا، میں اس میں چلوں گا، نہ کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چلوں گا میں۔ چلیں اللہ کے نبی نے انصار کے کچھ لوگوں کو جمع کیا، آپ نے کہا ان قریشن حدیث عہد بجاہلیت ومصیبت، جو قریش ہیں وہ زمانہ جاہلیت سے قریب ہیں اور مصیبت سے قریب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی حالیہ مصیبت پہنچی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے منا بقتل اقاربہم وفات بلادہم،
وَإِنِّي أُرِدتُّ أَنْ أُجِيزَهُمْ وَإِنِّي أَرَدتُّ اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو بدلہ دوں، انعام دوں، عطیہ دوں، وَأَتَأَلَّفُهُمْ اور میں ان کو مانوس کروں۔ اما ترضون کیا تمہیں پسند نہیں ہے ان یرجع الناس بالدنیا کہ لوگ دنیا لے جائیں، وترجون برسول اللہ تم پیغمبر کو لے جاؤ، الی بیوتکم اپنے گھروں کو۔ لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شیبا لسلکت وادی الانصاری او شیب الانصاری۔ چلیں جی، یہ مائنر ڈیفرنسز ہیں، بڑے چھوٹی چھوٹی نا اختلافات ہیں اس میں، اگر آپ غور کریں گے تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے، پڑھیں۔ جب اللہ کے نبی نے حنین کی تقسیم کی، قسمت حنین، انصار کے ایک بندے نے کہا ما اراد بیا وجہ اللہ، آپ نے خدا کی رضا کا ارادہ نہیں کیا۔ فاتح تو نبی میں نے اللہ کے نبی کے پاس آیا، کون کہہ رہا؟ عبداللہ کہہ رہے، عبداللہ بن مسعود۔ فاخبر تو میں نے خبر دی، فتغیر وجہ، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا رحمۃ اللہ علی موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پہ، قد اوذی باکثر من ھذا، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی، فصبر، انہوں نے صبر کیا۔ چلیں، جب حنین کا دن ہوا، آثر النبی ناسنا، تھوڑے الفاظ کے اختلاف ہیں، بات وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو ترجیح دی۔ آت الاقرا میاتا من الابل، اقرا کو 100 اونٹ دے دیے، وات عیینہ تھا، بڑا بندہ تھا نا، اور عیینہ کو مثل ذالک اتنا ہی دیا، وات ناسن، اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیا۔ ایک آدمی نے کہا ما ارید بہذه القسمۃ وجہ اللہ، اس تقسیم کے ذریعے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا، اللہ کے چہرے کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ پھر میں نے کہا لاخبرن النبی، میں ضرور اللہ کے نبی کو خبر دوں گا۔ آپ نے کہا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ چلیں، جب حنین کا دن ہوا، حوازن اور غطفان آ گئے، اور دیگر لوگ بھی، بنعمہم وذرارہم، اپنے جانوروں کے ساتھ اور اپنے بال بچوں کے ساتھ، بیوی بچے سارے لے کر آ گئے۔ ومع النبی، کیوں لے کر آتے تھے؟ یہ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، تاکہ جو ہے نا ڈٹ کے لڑیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ وکانت عادتہم اذا ارادوا التثبت فی القتال استصحبوا الاحالیہ، استصحاب لکھا ہوا ہے نا، نہیں بلکہ سر ٹھیک ہے، وکانت عادتہم اذا ارادوا التثبت فی القتال استصحاب الاحالی، یہ ان کی کانت کی خبر ہے نا، اور ان کی عادت تھی جب لڑائی میں ٹکنا ہوتا تھا، جمنا ہوتا تھا، فیملی کو ساتھ لے کے جانا۔ وَنَقْلَهُمْ مَعَهُمْ إِلَى مَوْضِعِ الْقِتَالِ، وَمَعَ النَّبِيِّ عَشَرَةُ آلَافٍ مِّنَ الطُّلَقَاءِ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ 10,000 طلقاء میں سے تھے۔ یہ غلط بات لکھی ہوئی، نمبر 9 میں سرات کی ہوئی ہے، اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے 10,000 اور طلقاء تھے پلس طلقاء، تو عشرۃ آلاف والطلقاء یوں کہیں، اور باہر اس لیے انہوں نے لکھ دیا بائیں طرف۔ فادبروا عنہ، سب نے پیٹ پھیری آپ سے، حتیٰ باقی آباد ہو، یہاں تک کہ آپ اکیلے رہ گئے۔ فنادى یومئذ نداء، اس دن آپ نے 2 آوازیں لگائیں، لم یخلط بینہما، درمیان میں کوئی اور بات نہیں کی۔ التفت عن یمینی، آپ نے دائیں طرف جھانکا، آپ نے کہا یا معاشر الانصار، لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ابشر نحن معک، خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ثم التفت عن یساری، پھر آپ نے بائیں طرف التفات کیا، جھانکا، آپ نے کہا یا معاشر الانصار، لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ابشر نحن معک۔ وعلی بغلۃ بیضاء، آپ سفید خچر پہ تھے، فنازلہ، پھر آپ اترے۔ آپ نے کہا نا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہوں۔ فن ہدم المشرکون، مشرکین کو شکست ہوگی، واصاب یوم دن غنائم کثیرہ، اور اس دن آپ نے بہت سے غنیمتیں حاصل کی۔ فقسم فی المہاجرین والطلقاء، آپ نے مہاجرین اور طلقاء میں آپ نے مال کو بانٹ دیا۔ ولم یؤت الانصار شیئا، آپ نے انصار کو نہیں دیا۔ انصار نے کہا اذا کانت شدیدۃ، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، ایک قضیۃ شدیدۃ، جب کوئی پریشان کن مسئلہ ہوتا ہے، فنحن ندعى، ہمیں بلایا جاتا ہے، ویؤتی الغنیمۃ غیرنا، اور آپ غنیمت دیتے ہیں ہمارے علاوہ اوروں کو۔ فبلغ ذلک، یہ بات آپ کو پہنچی۔ فجمعهم فی قبۃ، آپ نے ان کو جمع کیا قبے میں۔ آپ نے کہا یا معاشر الانصار ما حدیث، کیا یہ بات ہے، بلغنی، جو مجھے پہنچی ہے۔ پس تو پھر وہ خاموش ہو گئے شرم کے مارے۔ آپ نے کہا یا معاشر الانصار الا ترضون، کیا تمہیں پسند نہیں ہے ان یذهب الناس بالدنیا، کہ لوگ دنیا لے جائیں، وتذهبون برسول اللہ، تم اللہ کے پیغمبر کو لے جاؤ، تحوزونہ الی بیوتکم، تم اس کو سمیٹو، الی بیوتکم، اپنے گھروں کی طرف۔ لوگوں نے کہا بلا، اللہ کے نبی نے کہا لو سلک الناس وادیا، اگر لوگ ایک وادی میں چلیں، وسلکت الانصار شیبا، اور انصار جو ایک گھاٹی میں چلیں، لاخذت شیب الانصار، میں انصار کی گھاٹی کو لوں گا۔ شام نے کہا، میں نے کہا یا ابا حمزہ وانت شاہد ذاک، تو وہاں پہ موجود تھا، آپ وہاں پہ موجود تھے؟ اس نے کہا وَأَيْنَ غِيبُ عَنْهُ، میں آپ سے کہاں غائب ہوتا تھا، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرا خیال اتنے ہی کافی آج کے لیے، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ انشاءاللہ
یہ پڑھیں گے کل کو، اور ساتھ کتاب العقیقہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔